الصلاة خير من النوم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کل ضرورت میں تعارف. یہ مجلس اسی لیے ہے کہ ہم مطلب کوئی روایتی وہ نہیں ہے، اور اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے حصول میں جو بھی تکلیف ہے یا کوئی وضاحت درکار ہے کوئی کسی بھی بات کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں ہم یہ بات چیت کے لیے بیٹھے ہیں. کوئی کسی کے ذہن میں مطلب کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں. ایک اور جو سوال میرا یہ ہے کہ بہت سخت ہے مطلب یہاں موت سے لے کر آخرت کا وقت، قیامت تک کا وقت، اس کی بہت زیادہ سختی ہے. اس کے بعد حساب کتاب کی تو الگ سختی ہے. مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا تھا کہ کیسے پرسکون ہوا جا سکتا ہے اس ماحول میں جب سب کچھ ہے. دنیا کے بارے میں بھی یہ ہے سوال، دنیا میں بھی سختی ہے، دنیا میں آخرت میں موت سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کر انجام مطلب وہ انجام تک سختی ہے. بہت سخت سختی ہے. اچھا، تو بعض لوگوں پہ نہیں ہوگی نا، مطلب وہ جاننی ہے، وہی جاننا ہے. تو یہ سوال ہے مطلب عام طور پہ بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ قیامت کا دن سخت بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، اور ایسے وہ ہم سختیاں سنتی رہتے ہیں، اور نفسی نفسی ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ پھر قبر کی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبر جو ہے وہ یعنی اگر اس کے لیے تیاری نہیں کی گئی تو وہ سخت گزرے گی. وہ ایک زندگی ہے، برزخی زندگی اسے کہتے ہیں، وہ بہت تنگی اور ترشی میں گزرے گی، اور وہ جو ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں. اور اصل میں ایک یعنی اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم ان ساری سختیوں سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جس طرح زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی. کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس حالت میں تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری یعنی اسی انداز میں یا اسی خیال میں تمہاری موت بھی آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت ہوگی اسی حالت میں تم اٹھائے بھی جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں سارا دار و مدار اس پہ ہے، اسی حالت پہ پھر موت آئے گی. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان اپنے اللہ کو بھلا کے اور آخرت کی تیاری نہ کرے اور اس کے لیے زندگی نہ گزارے تو پھر موت جو ہے وہ بھی یعنی اسی حالت میں پھر موت آئے گی. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا دار انسان اگر دنیا دار بننا چاہتا ہے عام طور پہ تو یہی ہے، اور تو دنیا داری کی حالت میں اس کی موت آئے گی. یعنی ایک مومن کی موت نہیں ہوگی اس کی. تو جب مومن کی موت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ ایک مجرم کی حیثیت سے وہ جائے گا، لے جائے گا قبر میں، اور یہ بڑی ساری تفصیلات ہیں. اور اسی مجرمین کی یہاں تو مجرم اور مسلم یا مومن دونوں مکس ہے نا، پتہ نہیں چلتا کسی کا. لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو وہ ٹولیاں الگ الگ ہوں گی. مومنین کی ٹولی الگ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے تلے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے مومنین جو ہیں، اور جو مجرمین ہیں وہ اس سے محروم ہوں گے. تو بہرحال وہ جو ہے وہ بھی سختیاں ہیں. بہرحال جس حالت میں انسان زندگی گزارے گا، یعنی سارا دار و مدار
قبر کی زندگی کا بھی اور اخروی زندگی کا، یعنی حشر کی زندگی کا، یا جو بھی اخروی زندگی ہے اس میں حشر بھی شامل ہے اور بعد کی زندگی بھی ہے، تو اس کا سارا دار جو ہے ہماری یہ جو ہم اپنی ایک لائف سٹائل سیٹ کرتے ہیں نا، رہنے کے لیے ایک زندگی، تو اس کے حساب سے پھر سارا بات چیت ہوگی۔ لیکن جو مومن ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اخروی زندگی کو سامنے رکھ کے آخرت کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر قبر جو ہے وہ تو بہت اچھی ہوگی ان کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، تو قبر کی زندگی بھی بہترین ہوگی، مومن کی قبر کی زندگی بھی بہترین ہوگی۔ اس کی بھی تفصیل ہے لیکن اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جو آخری حشر ہے یا آخرت ہے، تو خاص طور پہ حشر میں یہ مومن جو ہیں یہ تمام عرصہ حشر جو ہے ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر ہوگا۔ اب 4 رکعت آپ کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہو؟ 5 منٹ، 6 منٹ، امام بہت آہستگی سے پڑھتا ہے تو 7 منٹ لگ جاتے ہیں، اور تو یہ ایک فرض نماز کے برابر ہوگی۔ فرض مطلب 4 رکعت، 2 رکعت بھی ہیں، یعنی جو وہ ہیں فجر کی ہے وہ 2 ہیں، مغرب کی ہے وہ 3 فرض ہیں، تو اسی طرح تو 4 فرض کے برابر چلو کر لو، تو یہ سارا جو ہے تو اچھا۔ پھر یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ بھی بس اس کو مومن کو سوال جواب جب ہوگا اور وہ پاس ہو جائے گا سوال جواب میں، تو اس سے کہا جائے گا کہ اب سو جاؤ، نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح تم سو جاؤ، اب تمہیں تمہارے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگائے گا۔ تو وہ ایک آرام سے وہ عرصہ حشر جو ہے وہ آرام سے گزرے گا، یعنی آپ سوتے میں جو بھی ہو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس طریقے سے مطلب وہ ہے۔ اور جو حشر کا ہے وہ حشر ہے یعنی قیامت کا دن ہے، وہ مومن کے لیے تو ملاقات کا دن ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ تھے، تو وہ کیا ہے کہ وہ تو ملاقات کا دن ہے، رب سے ملاقات، اور مومن کی ساری زندگی تو اسی خیال میں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بھئی یعنی جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها فالذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، کیا مطلب؟ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تو بہرحال جو لوگ امید رکھتے ہیں ان کو یقین ہے، تو پھر وہ تیاری بھی کرتے ہیں۔ جب تیاری کر کے جاتے ہیں تو وہ حشر کی جو دن ہے، تو وہ ایک شعر بھی ہے، عامر بھائی کو یاد ہے، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ تو بس سختیاں تو ختم ہو گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہوں گے اور مومنین کو جام پلا رہے ہوں گے، جام پہ جام دے رہے ہوں گے، تو پھر وہ تو بڑا ایک حسین سا منظر ہے۔ اللہ کے عرش کے تلے سائے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے یہ مومن جو ہیں یہ امن و امان سے ہوں گے، سختی کوئی نہیں ہوگی، گھبراہٹ کوئی نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو سنا ہوگا آپ نے کہ جو مومن ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے، نہ غم، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو بہرحال، اور پھر اس کے بعد یعنی حشر کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔
یعنی بڑی عزت کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا جنت میں، جنت کے فرشتے کہیں گے، ان کو سلام عرض کریں گے اور آ جاؤ، فتحت ابوابها، ان کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے ان کے لیے، وہ چلے جائیں گے۔ اور جنت تو پھر ایک ایسی جگہ ہے جس پہ ہمیں یقین تو نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے، وہ یقین ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے، اس کی نہ تمنا ہے نہ آرزو ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو سختیاں ہیں یہ صرف ہیں منکرین کے لیے، جو منکر ہیں اپنی حقیقت سے۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ وہ سختیاں ہیں کس کے لیے؟ وہ لوگ جن کی نظر ظاہر پر ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور جن کی نظر ظاہر پر ہے اور وہ ظاہر میں کھو گئے ہیں، اور ساری زندگی یعنی ظاہر ہی ان کا مقصود ہے، اور ساری کوششیں ان کے لیے ظاہر کے لیے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اس میں دیکھیں مومن، کافر، مشرک، منافق کسی کا تذکرہ نہیں ہے، نام بھی نہیں لیے، بس اللہ تعالیٰ فرما رہے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، هل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کی ساری دوڑ دھوپ یعنی گم ہو گئی دنیا کے لیے، یعنی دنیا ہی کے انہوں نے مقصد بنا کے زندگی گزاری، اور دنیا ہی کی پریشانیاں اصل ان کی پریشانیاں تھیں۔ اب ظاہر ہے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اسی کے بارے میں آپ پریشان ہوں گے، اور پھر آپ کو ظاہر کی فکر ستاتی رہے گی کہ یہ کیا ہوگا اور وہ کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ویسا، یہ ساری سوچ و فکر ہوتی ہے نا۔ عام مطلب جو لوگ ہیں وہ یہی ہے جو بہرحال تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں گم ہو گئی، اور وہ ہم یحسبون، حال ان کا یہ ہے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ یہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خیال ان کا یہ ہے۔ ساری کوششیں تو دنیا کے لیے ان کی گم ہو گئیں، وقف کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کے لیے، آخرت کا نہ سوچا، اپنے اصل کا نہ سوچا، اللہ کی یاد سے ان کا دل غافل رہا، اللہ سے کوئی تعلق، کوئی کنٹیکٹ ہی نہیں رہا، نہ اللہ سے، نہ اللہ کی کتاب سے، نہ اللہ کے پیغمبر سے۔ تو پھر ظاہر کے لیے وہ جیتے رہے اور گمان یہ کرتے رہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور اس کی ملاقات سے، ولقائہ۔ اب جو ان کے نیک اعمال ہیں تو قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں تک میں نے آپ کو مضمون بیان کر دیا کہ مومن جو ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، یہاں بھی وہ فکر جہاں سے آزاد ہیں، اور وہاں تو ان کے مطلب وہ دن ہی وہ اس کے لیے دن کی تیاری کر کے جائے۔ اب جس نے آپ دیکھیں عام طور پہ میں یعنی طالب علم بھی اس میں بیٹھے ہیں، ایک طالب علم نے جو کلاس میں بھی ہے سارا سال محنت کی، اچھے طریقے سے پڑھا اور دل لگا کے پڑھا، اور اس کے خیال تھا کہ اس پہ میں نے یہ امتحان دینا ہے، اس کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، وہ کرتا رہا، سارا سال محنت کرتا رہا، کبھی ٹیوشن بھی کر لی، کبھی نہیں تو محنت کی، اور ایکسٹرا آرڈینری اس نے محنت کی۔ تو مجھے یہ بتائیے جب امتحان کا دن ہوگا اور سارے سوالات تو اس کو یاد ہوں گے، تو اس کو کوئی پریشانی ہوگی جو اس دن جب جائے گا کمرہ امتحان میں؟ ویسے تو میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارا جب امتحان قریب آتا تھا تو ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی، کیونکہ سارا سال تو ہم غفلت میں گزار دیتے تھے، اور جب آخری مہینہ 1 مہینہ رہ گیا، اب وہ پھر وہ رت جگہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، تو پھر پریشانی ہوتی ہے نا، کیا ہوگا، کیا سوالات آئیں گے، پھر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی خلاصے دیکھ رہا ہے، گائیڈز دیکھ رہا ہے چھوٹے چھوٹے، اور ہمارے زمانے میں تو وہ بکتے بھی
گائیڈز بکتے تھے وہ کہ بھئی یہ سوالات آنے کی، اس دفعہ یہ سوالات آنے کی ہیں، ہاں 5 سالہ ہمارے زمانے میں ہوتے تھے وہ، آج کل تو میرے خیال سے پابندی لگ گئی ہے، گائیڈز ہوتے تھے لفافے میں بند پرچے ہوتے تھے کہ بھئی یہ آئیں گے، آج کل تو نہیں ملتے میرے خیال سے، نہیں وہ ہے نہیں کیونکہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی تھی۔ تو بہرحال مومن کے لیے تو کوئی پریشانی کا دن نہیں ہے اور خوشی کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ بھی، میں نے آپ کو آیت سنائی کہ اس دن بعض چہرے چمک رہے ہوں گے، خوشی سے دمک رہے ہوں گے، اپنے رب کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے دیکھ رہے ہوں گے، خوشی سے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے یعنی فکر یعنی سختیوں کا تذکرہ ہے، تو بات یہ ہے کہ انسان، واقعی یہ بات صحیح ہے کہ انسان اگر آخرت کی فکر سے آزاد ہو کے زندگی گزارے تو قبر کی سختیاں اور یوم حشر کی سختیاں تو اس کا مقدر ہیں ہی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، لیکن دنیا بھی اس کی کوئی اچھی نہیں گزرے گی، یعنی دنیا میں بھی سختیاں ہوں گی، چاہے اس کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، یا بس پریشانیوں سے بھرپور ایک زندگی ہوگی۔ مجھے کوئی شخص ایک ایسا دکھا دیں، کہیں بھی آپ کے سامنے بہت سے لوگ ہیں کہ اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ ہمارے آج کل 2018 ہے نا، تو ہمارے ایک وزیر اعظم ابھی ایک معزول ہو گئے، ان کو بھی پریشانی ہے۔ تو جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی ان کو پریشانیاں تھیں، عمران خان صاحب ان کو تنگ کر رہے تھے، کبھی لاک ڈاؤن اور کبھی یہ اور کبھی وہ نا، وہ بھی پریشانیاں تھیں، کبھی مقدمے یہ وہ، اس میں اب پریشانیاں، اب بھی پریشانیاں ہیں کہ نہیں؟ سارے حالات بدل گئے، صدر صاحب علوی صاحب جو ہیں وہ صدر بن گئے، اور باقی وہ وزیر اعظم جو ہیں ان کے جو بدترین دشمن ہیں وہ ہیں، اب بھی پریشانی ہے ان کو۔ میں ویسی ایک مثال نام لے کے کہہ رہا ہوں، تو پریشانیاں تو ہیں، اگر نہیں ہیں تو پریشانیاں تو ان کے چہرے سے لگتی ہیں۔ آپ جب کوئی تصویر دیکھیں نا، ابھی وہ آئی ہیں، تو یہ میں نے ویسے آپ کو مثال دی، تو میں نے کہا کوئی شخص بھی یعنی دنیا میں پریشانیاں ہر اس انسان کا مقدر ہیں جو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارے۔ یہ میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ سب بیٹھے ہوئے نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے بھی اپنے آپ کو بھلا دیا، پریشانیاں دنیا میں یعنی ساری تینوں اوقات میں پریشانیاں اس کا مقدر ہوں گی، ایک سے بڑھ کے ایک زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ قبر میں پہنچے گا تو لا پریشانی، وہ تو پھر قبر ان کو جکڑے گی اور سمٹ جائے گی اور پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے آ جائیں گی، تو قبر تنگ ہو جائے گی۔ دوزخ کی طرف سے ایک کھڑکی کھل جائے گی، وہاں کی گرم ہوائیں جو ہیں وہ آئیں گی۔ پھر روز حشر کا جو ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے مثال کے طور پر، تو وہ بھی 50,000 سال کا ہوگا، وہ 4 رکعت کی نماز کے برابر نہیں ہوگا۔ وہاں بھی پھر جب دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے۔ یہاں تو آپ سجی بناتے ہیں تو ذرا فاصلے پہ رکھتے ہیں نا، چکن کو ذرا فاصلے پہ ہوتی ہے نا، 1 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، 1 فٹ کا فاصلے پہ رکھ کے اس کو تپایا جاتا ہے۔ وہاں ایک تو یہ ہے کہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، کہ تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر اور لوگ ہوں گے، ناس لوگ ہوں گے، اس کا دوزخ کا ایندھن یعنی وہ ان کو لکڑی کی طرح جلایا جائے گا۔ ایک تو آگ ہوتی ہے، ایک وہ جو ایندھن ہوتا ہے وہ اس سے تپایا جائے گا ان کو، جہنم کی آگ کو۔ کلما اوقدوا بارہ، تو وہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بالکل مطلب آپ اس پہ آپ اپنے آپ کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو؟
اسراف کے بارے میں مجھے تھوڑا سا جاننا ہے. اعمال میں عمل میں جو ہم لوگ ایک تو میانہ رہتے ہیں نا چیزوں میں، ہم لوگ یا تو اوپر یا تو نیچے رہتے ہیں. مطلب کہنے کا مطلب ہے گناہ کر رہے ہیں تو گناہ ہی کرتے رہتے ہیں. اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ پورا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ، مطلب اس طرح سے ہے نہیں کہ ڈیڈیکیٹ کریں. مطلب میں اپنی اگر مثال دوں تو میں میری زندگی میں ایک ایسا دن نہیں ہے جو میں نے کہا ہو کہ بھائی میں پورے ایک اسلام کے اس میں گزاروں گا، سارے عمل کروں گا اس میں. پھر جو کھانے کی بات آ جاتی ہے، کھانا کھانے کی، اس میں ہم لوگ زیادتی ایک ہمارا آدھی روٹی پہ گزارا ہوتا ہے، تو اس میں ہم لوگ پھر دو روٹیاں پوری کھا رہے ہوتے ہیں. اس حساب سے ذرا تھوڑا سا جاننا تھا کہ مطلب بہت اچھا کھانا اگر ہمیں کہیں سے مل رہا ہے اور ایک دعوت ہے، بہت اچھا کھانا ہے اور ہمارا آدھی روٹی پہ گزارا ہو رہا ہے اور ہم لوگ پورا پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. مطلب میں اگر حضور کی زندگی دیکھوں تو وہ بہت کم کھانا ہے اور مشقت بھی خیر بہت زیادہ ہے. ہماری اس میں تو اتنی ہے نہیں. مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز ہوا ہوں کہ کتنا اعتدال ہونا چاہیے چیزوں کے بیچ میں. میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں، کتنا روک سکتا ہوں، کتنا اپنے پاس سیف رکھ سکتا ہوں. کافی اعتدال میں تھوڑا سا میں ذرا دونوں کنفیوز ہوا ہوں چیزوں کے کہ کتنا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے. وہ محنت آنا ہو، میرے مشکل ہوا ہے چیزوں کو ٹائم دینا، اس چیز کو کتنا ٹائم دینا چاہیے. اس شراب کے بارے میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہے. ورڈ جو ہے یہ جاتی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا کمی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے چیزوں. اسراف تو ویسے کہتے ہیں کہ کلو وشربو ولا تسرفو ہے نا، حد سے تجاوز، حد. تو یہ ہے کہ اسراف اسی کہتے ہیں کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب یہ آپ یہ لے لیں کہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو بھوک ہے اس کے مطابق تو آپ کو کھانے کی اجازت ہے نا. اگر آپ 2 روٹیاں کھا سکتے ہیں یا 4 کھا سکتے ہیں اور بھوک ہے 4 روٹیوں کی تو آپ کو یعنی وہ اسراف نہیں ہے. جتنی آپ کی بھوک ہے وہ کھا لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر دیکھنا بھی پڑے گا کہ یعنی آپ کے جو وسائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میانہ روی جو ہے خرچ میں، میانہ روی آدھی معیشت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ کا جو خرچ ہے تو اس میں آپ میانہ روی سے کام لیں تو آپ پھر پریشان نہیں ہوں گے. مطلب بھی آپ کی وہ اردو میں کہتے ہیں نا جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں. آپ چادر سے زیادہ تو پھر پریشانی ہو جائے گی. ایک وقت آپ نے یعنی کر لیا تو پھر دوسرے وقت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یہ بھی پھر دیکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو زیادہ بھی نہیں کرتے کم بھی نہیں کرتے. یعنی آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ پھر نہیں کھا رہے نہیں پی رہے، تو اس کے درمیانی معتدل راستہ. اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا ولم یسرفوا، کمی بھی نہیں کرتے بیشی بھی نہیں کرتے، اس کے درمیان میں. مطلب تو اسراف مطلب یہ ہے کہ آپ میانہ روی سے کام لیں ہر چیز میں، میانہ روی. اور یہ ہے تو حد سے تجاوز. اسراف یہ کہتے ہیں کہ آپ حد سے زیادہ، اپنی حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنی حد سے زیادہ کھانے پینے پہ لگا رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا حد سے زیادہ مثال کے طور پہ آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے پھر بھی آپ کھا رہے ہیں، ہے نا.
تو پھر یہ پھر اسراف میں آتا ہے، اس کے پھر اپنے وہ ہیں نقصانات ہیں۔ تو یہ چند میں نے آپ کی باتوں کے وہ دیے ہیں، اور باقی تو میں انشاءاللہ اپنی اس میں ابھی بات کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں ہر ایک کو سوال کی اجازت ہے، لیکن ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ جو ہیں، بہرحال میں آگے چلتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم لوگ جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس ماحول میں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ ایسا ماحول ہے کہ سب لوگوں نے تقریباً اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے، تقریباً سب لوگ جو ہے دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، زیادہ تر لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا ماحول ہے کہ نہیں؟ ساری نظر جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور پریشانی بھی زیادہ ظاہر کی ہے، یعنی آخرت کی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے آخرت، دیکھیں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی عام طور پہ یعنی اگنور کیا ہوا ہے۔ ایک قسم کا ایک رویہ ہمارا یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی ملاقات کو ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے بڑے قیمتی الفاظ استعمال کیے، اللہ کی ملاقات، اور یہ میں نہیں کر رہا، یہ تو قرآن میں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ابھی بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ اسی طرح ملاقات الہی کا خاص طور پہ خصوصاً ان الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ اللہ کی ملاقات، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت، کہ جو ملاقات اللہ کی من کان یرجو، جو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی، تو اللہ کی ملاقات کا دن آنے والا ہے۔ تو بنیادی طور پہ یعنی یہ ایک چیز دیکھیں، ہم جب تک اپنی بیماریوں کو نہیں سمجھیں گے تو وہ ہمیں احساس نہیں پیدا ہوگا۔ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے، اپنی حقیقت کو ہم بھولے ہوئے، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی جو میں نظر آ رہا ہوں، یہی جو میری زندگی ہے، یہی اصل ہے۔ عام طور پہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی سارے ظاہر کے گرداب میں ہم پھنسے ہوئے۔ اب یہ گرداب کا میں نے لفظ دیا، یہ تو یہ قرآن میں بھی ہے، اس کا غمرہ کہتے ہیں عربی۔ تو یہ گرداب، آپ نے کبھی پانی کا وہ گرداب دیکھا ہے؟ وہ پانی جو گول چکر کھاتا ہے، بھنور، ہاں، تو بھنور بعض تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اتنے وہ نہیں ہے، لیکن اصل جو بھنور ہوتا ہے پانی کا، اس کی یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس میں پھنس گئے تو وہ آپ کو نیچے سے نیچے دھکیلتا رہتا ہے، اس سے آپ جتنے بھی ہاتھ پاؤں ماریں، جتنا بھی آپ کا زور ہو، اس سے آپ نہیں نکل سکتے۔ وہ اسی طرح ہوا کا ہوتا ہے، ٹورنیڈو کہتے ہیں کہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے میامی میں چھوٹا والا، وہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے شمسی روڈ پہ۔ بڑے والے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا، عمارتوں کو گرا دیتے ہیں، چھتوں کو اڑا دیتے ہیں، یہ وہ۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک ایسے گرداب میں ہم پھنسے میں، یہ جو ہمارا ماحول ہے نا، یہ ایسا ایک گرداب ہے، بھنور ہے۔ تو عام لوگ جو ہے، ہم عام طور پہ اس میں پھنس گئے ہیں۔ ظاہر سے ابھی ظاہری کے ذہن سے ہم سوچ رہے ہیں، اور ظاہری کی مشکلات میں ہم مشکلات کو محسوس کر رہے ہیں۔ بھئی یہ روزگار نہیں ہے، روزگار ہے تو یہ پیسے کم ہیں، اور یہ مکان ہم نے اپنا مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری آپ دیکھ لیں فکروں جو ہے تو رہتی ہیں۔ یہ فکر نہیں ہوگی، کوئی اور فکر ہوگی، لیکن ہوگی ظاہر کی فکر، ہوگی ظاہر کی فکر ہوگی۔ آپ کو کوئی
یعنی پیسے آپ کے پاس ہیں، مکان ہے اپنا کوئی، پھر بھی آپ کو فکر لاحق ہوگی. تو یہ تو ہے، اگر آپ کا تعلق، اگر آپ یعنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کی فکر کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. اور یہ بھی میں بات آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نتیجہ ہے اللہ کو بھلا دینے کا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور دیکھو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا. نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ. تو یہ ہے اصل جو ہمارا مرض کیا ہے؟ اصل جو مرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے. اللہ سے تعلق کی کوئی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ ایسے معاشرے میں رہ رہے جس کو اللہ سے بس اس کے علاوہ کہ ہوگا، کوئی ذات ہوگی، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو ظاہری مسائل ہیں. عام طور پہ یہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے. اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ ہو کوئی خاص. عام طور پہ یعنی اللہ سے تعلق کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. یعنی دیکھیں آپ ایک دوست کو تو انسان ہر جگہ یعنی مزاج اس کا یہ ہے کہ ایک دوست کو وہ محسوس یعنی کوئی نہ کوئی دوست بناتا ہے. ایون چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں کالج میں جاتے ہیں، کلاس 1 میں یا پریپ میں، والدین پوچھتے ہیں نا تمہارا کوئی فرینڈ ہے، کوئی بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے نا. پھر جب آپ کی کلاسیں بڑھتی رہتی ہیں، کلاس میں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ میرا فرینڈ ہو، اور کسی سے بھی آپ فرینڈشپ قائم کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی فرینڈ، دوست. پھر یہ ہے کہ انسان جب بڑا ہوتا رہتا ہے، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کا ایک دوست ہونا، یہ کہتا ہے میرے ایک دوست ہونا چاہیے. غریب سے غریب آدمی ہو اور امیر سے امیر آدمی ہو تو اس کا حلقہ احباب ہوتا ہے، اور انسان ایک دوست کی ضرورت محسوس کرتا ہے. اور یعنی ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ وہ بالکل کٹے ہوئے ہوں. نہیں، دوست تو دوستی کی میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ مائدہ میں، انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے، رسول ہے، مومن ہے. یعنی یہ تمہاری دوستی کے قابل ہے. ہم ویسے جو ایسے زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی بنانے کا کوئی خیال نہیں. ابھی سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. تو دوست کا میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ اللہ جو ہے ہمارا حقیقی دوست، ملجا ماوا کارساز، اور ہمارا حقیقی رب وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس سے یعنی یہ بات خاص طور پہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہماری دوستی، ہمارا دوست تو ہے ہی اللہ. دوست وہ ایک اس میں وہ بھی ہے نا کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، ہے نا. تو آپ کی دوستی یعنی آپ کی دوستی کا مستحق تو صرف اللہ ہے. کیونکہ آپ کو دیکھیں کہ اللہ کیوں دوست ہے ہمارا.
ایک تو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی ہماری روح کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اور ہماری روح کو جسم بھی اس نے دیا ہے۔ پھر یہ ساری اس کی جو رحمتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم بھئی ماں کے پیٹ میں تھے، ہمیں کون غذا دے رہا تھا؟ ہمارا رب۔ کس طریقے سے انہوں نے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب مجھے دنیا میں جب میں آ گیا تو اس نے ہمارے رزق کا بندوبست پہلے سے کر دیا، ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں بہا دی۔ یہ بھی اچھا۔ پھر جب میں بڑا ہوتا گیا، ماں باپ کے دل میرے لیے نرم کر دی، میرا بچہ میرا بچہ کہتے ہیں نا بعض والدین، تو یہ جو ہے آپ کے لیے رحمت اور شفقت کے جذبات جو ہیں ڈال دیے۔ پھر آپ کے لیے آپ سب دیکھیں، یعنی جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی والدین کی اولاد ہیں، اور والدین ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، ان کو پڑھا بھی رہے ہیں، مثال کے طور پر پڑھا بھی رہے ہیں، خرچے بھی کر رہے ہیں، شادی، لڑکے ہیں تو شادی، پھر شادی کے بعد لڑکے کو کاروبار، اس کو تعلیم، یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہاں سن رہا تھا، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، کہ یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے اسحاق خان انسٹیٹیوٹ ہے نا، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کہاں پہ ہے؟ ٹوپی میں ہے، ہاں، GIK سنا ہے؟ ہاں، تو وہ کوئی 40-50 لاکھ روپے ایک لڑکے کا خرچ ہے، کوئی ڈگری اگر لینا چاہے، ایسا کل میں نے سنا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے ایک آدمی پرائیویٹ میڈیکل جو ہے، آپ دیکھیں کہ 10 لاکھ تو ابھی چیف جسٹس صاحب نے ہمارے کہا ہے کہ 9-10 لاکھ روپے فیس مقرر کر دی ہے سالانہ۔ اب وہ 4 سال تو 40-50 لاکھ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب صرف فیسیں تو نہیں ہیں، اور بھی تو ہیں نا، تو 50 لاکھ میں آپ ڈاکٹری کی ڈگری لے رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ماں باپ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے ہیں، آپ کو پڑھا لکھا بھی رہے ہیں، اور چھت کا سایہ، یہ اصل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں، مثال کے طور پہ وہ کچھوا جو ہے، وہ اپنے میرے خیال سے انڈوں کو سیتا نہیں، بس وہ انڈے دے کے کچھوا وہ چھپا دیتا ہے، اور وہ خود ہی اس میں سے بچے نکل آتے ہیں، اور وہ کہیں نزدیک ہی ان کے پانی ہوتا ہے، دیکھا ہے کبھی وہ منظر؟ اور وہ بس ٹوٹ کے آ جاتے ہیں، یعنی والدین کا کوئی اور وہ نہیں ہے، بس انڈے دینا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف دوستی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا دوست جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ ہماری دوستی کا مستحق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم ایک یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کی یاد میں یہ زندگی گزارنی ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنانا ہے، تو اس کے بعد پھر باقی مراحل جو ہیں، پھر آپ یعنی یہ آپ ایک اگر یہ مائنڈ سیٹ کر لیں کہ میرا دوست تو اللہ ہے، میرا خالق، مالک، مولا، کارساز، سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ، اور میرا یہاں بھی وہ میرا رب ہے، وہاں بھی رب ہے۔ تو اگر ایک مائنڈ سیٹ ہم کر لیں کہ بس میرا رب جو ہے حقیقی وہ اللہ ہے۔ ابھی یہ وقت بھی تھوڑا ہے، اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر اس پر قائم رہ گئے، یعنی حقیقت میں انہوں نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پر استقامت اختیار کر لی۔ بس یہ 2 جملے ہیں، ابھی باقی میں انشاءاللہ اگر میں پوچھوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ مضمون آدھا رہتا ہے اگلے نشست میں نا۔ تو بس یہ 2 جملے کرنے کہ آپ کہہ دیں کہ رب میرا اللہ ہے، اور پھر اس پر جم جائیں، بس اب بے فکر ہو جائیں۔ ثم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا آپ پر۔
اللہ تخافو، ڈرو نہیں بھئی، خوف نہ کرو، ولا تحزنو، کوئی فکر نہ کرو، اور جنت کی بشارت لے لو۔ آپ نے کہا نا سختیاں وختیاں، فرشتوں کا نزول ادھر ہی شروع ہو جائے گا۔ بھئی کوئی غم نہ کرے یار، اسا تواڈے نال۔ بعض اوقات دوست بھی کہتا ہے بس زما سر لے کوا، ہے نا، کوئی ایسا جملہ بعض اوقات کہتے ہیں، غم مکو یار، زما سر لدا کارو کا۔ فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ بھئی بس تم نے کہا کہ رب اللہ ہے اور اس پر اب جم رہے۔ اب یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا ہوں۔ فرشتوں کا نزول، اللہ تخافو، ڈرنا نہیں بھی۔ ہمیں تو ایک ڈر لگا ہے نا، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بھئی یہ سختیاں، یہ حشر کی قبر، کوئی غم نہیں۔ اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنت تمہاری ہے۔ ابھی سے ہم فرشتے کہتے ہیں بس جنت تمہاری ہے۔ تو کنتم، تو جس کا تم سے وعدہ کیا وہ تمہاری۔ پھر نحن اولیاؤکم فی، ہم تمہارے دوست ہیں۔ یہ جملہ فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، فرشتے تو اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے، وہ وہی ہے۔ تو ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے اور جو منگواؤ گے۔ بہرحال مضمون آدھے میں جاری ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ شکریہ۔